آزاد کشمیر کو اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو امتحان میں ڈالنے والوں سے ہماری گزارش ہے کہ وہ مذاکرات کی ٹیبل پر واپس آئیں۔ پاکستان کی ریاست الحمدللہ اتنی قدرت اور طاقت رکھتی ہے کہ وہ فتنہ خوارج ہو، فتنہ ہندوستان ہو یا اور اس طرح کے فتنے ہوں، ان کا خاتمہ کر بھی رہی ہے اور کر بھی لے گی۔ جو شکست ہندوستان کو مارکہ حق میں دی گئی ہے وہ اس صدی کی سب سے بڑی فتح ہے پاکستان کی، اور ہندوستان کی سب سے بڑی شکست۔ پاکستان کی فوج بڑی مضبوط فوج ہے۔ آخری حل ہر چیز کا مذاکرات ہوتے ہیں۔ آزاد کشمیر کے جو یہ اس وقت احتجاجی موومنٹ چلا رہی ہے، اس کا موقف اتنا مضبوط ہے تو الیکشن میں جائیں اور جیت کر آ جائیں اور تبدیلی کر لیں قانون کے اندر کہ پاکستان کی ریاست الحمدللہ اتنی قدرت اور طاقت رکھتی ہے کہ وہ فتنہ خوارج ہو، فتنہ ہندوستان ہو یا اور اس طرح کے فتنے ہوں، ان کا خاتمہ کر بھی رہی ہے اور کر بھی لے گی۔ لیکن آزاد کشمیر ہماری شاہرگ ہے۔ آزاد کشمیر کو اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو امتحان میں ڈالنے والوں سے ہماری گزارش ہے کہ وہ مذاکرات کی ٹیبل پر واپس آئیں۔ جو پارلیمان کے اندر یہ فیصلہ پارلیمان نے کیا نشستوں کا رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے، تو آپ پارلیمنٹ سے آگے قانون سازی کروائیں۔ سوال بڑا سادہ سا ہے کہ اگر یہ جو کمیٹی ہے آزاد کشمیر کے جو یہ اس وقت احتجاجی موومنٹ چلا رہی ہے، اس کا موقف اتنا مضبوط ہے تو الیکشن میں جائیں اور جیت کر آ جائیں اور تبدیلی کر لیں قانون کے اندر، آئین کے اندر، کیا مسئلہ ہے؟ تو اگر یہ پارلیمان میں بھی نہیں جا سکتے، جیت کے بھی نہیں آ سکتے، الیکشن بھی نہیں جیت سکتے، تو پھر یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں، پھر یہ دانستہ یا نادانستہ طور پر کسی انتشار کا حصہ نہ بنے۔ جو شکست ہندوستان کو مارکہ حق میں دی گئی ہے وہ اس صدی کی سب سے بڑی فتح ہے پاکستان کی، اور ہندوستان کی سب سے بڑی شکست ہے۔ آج پاکستان کی پوری دنیا میں تعریف ہو رہی ہے۔ ابھی میں کل حج سے واپس آیا ہوں۔ جو حج پر لوگ گئے ہیں وہ یہ گواہی دیں گے کہ جب آپ کسی کو بتاتے تھے کہ میں پاکستانی ہوں تو کہتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پاکستان قوی، پاکستان بہت مضبوط ہے، پاکستان کے لوگ بڑے جانباز ہیں، پاکستان کی فوج بڑی مضبوط فوج ہے۔ اور اب تو پاکستان کا جو امن کا یہ کردار ہے وہ پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے، وہ امریکہ بھی تسلیم کر رہا ہے، وہ ایران بھی تسلیم کر رہا ہے، وہ عرب بھی تسلیم کر رہے ہیں، وہ ترکی بھی تسلیم کر رہا ہے۔ تو ایسی مسلمانوں کی ریاست جس کو اللہ رب العزت نے اگر اس صدی میں ہم دیکھیں تو جو شکست ہندوستان کو مارکہ حق میں دی گئی ہے وہ اس صدی کی سب سے بڑی فتح ہے پاکستان کی، اور ہندوستان کی سب سے بڑی شکست ہے، اور یہ دنیا تسلیم کر رہی ہے۔ اس لیے میں آزاد کشمیر کے اپنے بہن بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اس سازش کو سمجھیں کہ دانستہ یا نادانستہ طور پر اس سارے عمل سے اگر کوئی خوش ہو رہا ہے، دیکھیں ہمارے پاس پیمانہ ایک بڑا واضح ہے، اور وہ پیمانہ یہ ہے کہ کیا ہندوستان اس عمل سے خوش ہو رہا ہے یا پریشان ہو رہا ہے۔ ہندوستانی میڈیا بتا رہا ہے کہ وہ جو کچھ آزاد کشمیر میں فضا بنائی جا رہی ہے اس سے کس قدر خوش ہے۔ آخری حل ہر چیز کا مذاکرات ہوتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بلوائیوں کو کئی بار مذاکرات کی دعوت دی تھی، اور ایسا نہیں تھا کہ مسلمان ریاست خلافت راشدہ کمزور تھی۔ جہاں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اپنے صاحبزادگان کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہرے کے لیے بھیجتے ہیں، صرف ایک حکم چاہیے تھا
کہ سیدنا عثمان غنی ایک حکم دے دیتے، لیکن وہ خواب جو تاریخ کا حصہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا کہ عثمان کیا چاہتے ہو، لڑو گے تو فاتح ہوگے، فتح پاؤ گے، کہا نہیں یا رسول اللہ، میں روزہ آپ کے ساتھ افطار کرنا چاہتا ہوں۔ 40 دن محاصرہ رہا، پانی بند، کھانا بند۔ تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمانوں کا خون اور آپس میں تصادم، کیونکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کسی بھی انسان کا میں خون نہیں بہانا چاہتا۔ آج ہمیں بھی، آج اس سیمینار کے ذریعے بھی ہم یہی پیغام دینا چاہتے ہیں، اور بڑا واضح پیغام دینا چاہتے ہیں